السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم لوگ جیسے ہسٹری کا چیپٹر پاکستان کرونالوجی 1970-2008 کر رہے تھے. ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کی تھی. آج ہم لوگوں نے اس کے لانگ کویسچنس اور شارٹ کویسچنس اس چیپٹر کے کمپلیٹ کرنے ہیں. پہلا لانگ کویسچن ہے واٹ لیڈ ٹو بریک اپ آف ویسٹ اینڈ ایسٹ پاکستان. Discuss whether you think the division of Pakistan into two separate parts of partition was a sensible idea. پہلے کویشچن میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جو مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم کی وجوہات بنی، اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیا ملک کا ان دو حصوں میں جو ہے سیپریٹ ہو جانا ایک سینسیبل آئیڈیا تھا، ایک اچھا خیال تھا یا نہیں، یہ آپ نے بتانا. آپ کو پتہ ہے 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو بنگلہ دیش جو اب ہے وہ بھی پاکستان کا ہی حصہ تھا، لیکن پاکستان جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہے اس کے بیچ میں کوئی بھی زمینی راستہ نہیں تھا، اور بائی ایئر جانے کے لیے وہاں پر یعنی کہ ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان جانے کے لیے ہم لوگوں کو انڈیا سے گزرنا پڑتا تھا، اور پانی کے ذریعے ایک بہت لمبا راستہ پڑتا تھا. تو یہ ایک وجہ تھی کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ جو دونوں پارٹ تھے وہ لنک کرنا مشکل تھے. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، آگے اس کویسچن میں ہم لوگ دیکھیں گے. الیکشن ان 1970 gave شیخ مجیب الرحمان آف ایسٹ پاکستان اینڈ ہز پارٹی عوامی لیگ اینڈ اوورولمنگ میجورٹی. 1970 میں جب الیکشن ہوئے تو پورے ملک میں جو عوامی لیگ جن کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے ان کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی. لیگلی قانونی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا ہی شوڈ ہیو بین پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، بٹ یحییٰ خان اینڈ مسٹر بھٹو ریجیکٹڈ دس اینڈ اٹاسویر پولیٹیکل کلیشز. ہونا یہ چاہیے تھا قانونی طور پر کہ ووٹنگ سب سے زیادہ ان کو ملی تھی تو ان کو ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنا دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کے جو ہمارے فوجی سربراہ یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے اس کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیا، اور بہت سارے جو ہے سیاسی جھگڑے تھے وہ شروع ہو گئے. سول وار بروک آؤٹ جس کی وجہ سے خانہ جنگی یعنی کہ لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے. ود ویسٹ پاکستان 1600 کلومیٹر اوے اینڈ اوور لینڈ فلائٹس بینڈ بائی انڈیا. جو ویسٹ پاکستان تھا وہ دوسرے پاکستان سے 1600 کلومیٹر جو تھا وہ فاصلے پر تھا، اور انڈیا سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور انڈیا نے جو ہے وہ تمام فلائٹس پر پابندی، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک سے پاکستانی کوئی بھی جہاز گزر کر نہیں جائے گا. ٹروپس موومنٹ ٹک ویکس. آرمی کو فوج کو وہاں پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ہفتے لگ جاتے تھے. انڈیا سیز دا چانس ود ہز ہیلپ ایسٹ پاکستان ڈکلیئر اٹ سیلف این انڈیپینڈنٹ ریپبلک بنگلہ دیش. انڈیا نے اس پوری سچویشن کا پورا فائدہ اٹھایا، اور انڈیا کی مدد سے اور بہت سارے دوسرے فیکٹر کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستان تھا اس نے اپنے آپ کو ایک الگ ملک بنگلہ دیش کی حیثیت سے اس کا اعلان کر دیا. The decision to have two wings was probably mistake from the beginning. Two parts of the country separated by 1600 kilometers with completely different outlook on life and society. کہتے ہیں جو فیصلہ شروع سے ہی تھا یہ غلط کیا گیا تھا، چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو فاصلے تھے، زمینی راستہ جو تھا وہ کوئی نہیں تھا، اس کو ایک ملک میں رکھنا ویسے ہی بہت مشکل تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بنگلہ دیش چونکہ انڈیا کے زیادہ قریب تھا اس لیے زندگی کے بارے میں ان کے نظریات، ان کی جو لائف سٹائل تھے وہ پاکستان جو ہے ویسٹ پاکستان جو مغربی پاکستان ہے اس سے بہت زیادہ مختلف تھا. The only thing that they really had in a common was Islam. مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں صرف ایک چیز ہی مشترک تھی، اور وہ تھا اسلام، یعنی کہ وہ دونوں جو رہنے والے لوگ تھے دونوں پارٹس میں وہ اسلام کو فالو کرتے تھے. ادروائز ان کے رہن سہن میں، ان کی معاشرتی نظریات میں، ان کے معاشی نظریات میں اور ان کے ماحول میں بہت زیادہ فرق تھا. پروبیبلی ممکنہ طور پر ٹو سیپریٹ اسٹیٹس فرام پوزیشن وڈ ہیو بین دا بیسٹ سولوشن. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا الگ ہو جانا ہی ایک بہترین حل تھا. یہ آپ کا پہلا کویشچن تھا. کویشچن نمبر 2 ہے وٹ ور دا پالیسیز آف ذوالفقار علی بھٹو ایز پریزیڈنٹ اینڈ ہاؤ ڈڈ دس اپسیٹ سم پیپل ان
پاکستان. پالیسیز جو ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے سربراہ تھے وہ کیا تھی اور کس طرح ان پالیسیز نے جو لوگ تھے پاکستان کے ان کو پریشان کیا تھا. بھٹو سوشلسٹ آئیڈیاز اینڈ انکریزنگ ریگر وچ دے ور اپلائڈ اپسٹ موسٹ لیولز آف سوسائٹی. یہ معاشرتی جو آئیڈیاز تھے اور ایک بڑھتا ہوا جو کہہ سکتے ہیں آپ کیسے پرجوش نظریات جو تھے اس نے جو سوسائٹی ہے اس کو بہت زیادہ پریشان کیا. ہی نیشنلائزڈ فیکٹریز مائنز اینڈ other large industries and commercial business as well as the educational institutions. اس جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے ملک میں چلنے والی تمام جو فیکٹریز تھی کانیں تھی انڈسٹریز تھی کمرشل بزنسز تھے اور ایجوکیشنسٹ ادارے جو تھے وہ سب کے سب قومی تحویل میں یعنی کہ گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے گئے. یعنی کہ جو لوگوں کو پرائیویٹ بزنس کرنے کی جو آزادی تھی لوگ پرائیویٹلی اپنا لائف سٹائل میں اپنے مرضی سے جو کر سکتے تھے وہ اجازت نہیں رہی. ہر چیز گورنمنٹ کے انڈر آ گئی تھی. اینگرنگ دا پراسپیریس مرچنٹ کلاسز اینڈ اپسیٹنگ دا آنر. اس کی وجہ سے جو تاجر کلاس تھی جو تاجر تھے اور جو اپر کلاس تھی چونکہ ان سے بزنس کرنے کا حق لے لیا گیا تھا ان کی انڈسٹریز ان سے لے لی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سا ان کو جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہوا. بھٹو سوشلزم اپسٹ اسلامک لیڈر اور بھٹو کے جو سوشلزم نظریات تھے انہوں نے اسلامک لیڈرز کو بھی پریشان کیا. یعنی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو سوسائٹی ہے سوشلزم ہے وہ زیادہ اہم ہے مذاہب کی باری بعد میں آتی ہے. تو یہ چیزیں جو تھی وہ اسلامک لیڈرز کو پریشان کر رہی تھی. there was opposition and much unrest as the government became more oppressive. جی جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی تھی لوگوں پر ہر چیز پر اپنی جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کے خلاف بہت سارے جو ہے وہ احتجاج ہونا شروع ہو گیا. جی نیکسٹ ہے آپ کا کوشچن نمبر 3 لانگ کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا وہ ہے what are the causes of dispute between Pakistan what are the causes of dispute between Pakistan and India? How did this become much more dangerous in 1990s? جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جھگڑا تھا اس کے وجوہات کیا تھی اور 1990 میں یہ بہت زیادہ خطرناک کیوں ہو گیا تھا. What are the bone of contention between Pakistan and India has been a question of Kashmir. جو آپس میں تضادات تھے انڈیا اور پاکستان کے وہ کشمیر کے معاملات میں شروع سے ہی تھے. The earliest conflict with India took place after independence in January 1948. جو سب سے پہلا جھگڑا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوا وہ آزادی کے فوراً بعد 1948 میں تھا. Hindus جو intervened and decided the plebiscite should take place so that the people of Kashmir and the choice of determine their fate. جی جو یو این تھا اس نے اس پر جو ہے وہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ آزادی رائے کشمیر کی جو آزادی رائے ہے اس پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. یعنی کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس معاملے پر آئی اور اس نے کہا کہ وہ فیصلہ کریں گے کشمیر کے لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کس چیز پر جو ہے وہ اپنی قسمت پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. However, تاہم this was not happen even after 72 years and this problem underlined the difference between two countries and lead to open wars. تاہم 72 سال گزر جانے کے باوجود بھی جو آزادی رائے یو این نے کہا تھا کہ کشمیر کے لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے 72 سال گزر جانے کے بعد بھی اس مشکل پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک سرد جنگی کا جو ہے وہ وجہ بنی رہی. The most serious were the Siachen conflict and the Kargil episode in 1919. ان میں سب سے بڑی چیز تھی وہ 1990 میں سیاچن اور کارگل کی جنگیں تھی. The situation is aggravated by the fact that both India and Pakistan have nuclear capability. اور یہ سارا معاملہ اس سے زیادہ غمگیر ہو گیا ہے کہ اب پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ دونوں ہی
نیوکلیئر جو اہلیت ہے وہ رکھتے ہیں، اور اگر اب جنگ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں تو دونوں ملکوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جی اگلا کویشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ نواز شریف آلموسٹ ڈکٹیٹوریل پاور ٹو پرائم منسٹر ایٹ دا ایکسپینس آف دا پریزیڈنٹ۔ کہتے ہیں کہ کس طرح جو نواز شریف صاحب تھے، ہم نے کس طرح جو پریزیڈنٹ کی جو صدر مملکت تھے، کسی ملک کا جو صدر تھا، اس کی پاکستان کا جو صدر، اس کی پاورز کو پرائم منسٹر کے حوالے سے کس طرح منیمائز یعنی کہ کم کر دیا تھا۔ تو کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ نواز شریف ایز پرائم منسٹر فورس ٹو امینڈمنٹس ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ نواز شریف نے پاکستان کے قانون میں 2 تجاویز جو ہیں وہ لاگو کر دی تھی۔ پہلا تھا دا پریزیڈنٹ کوڈ ناٹ ریموو دا پرائم منسٹر فرام آفس۔ پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو صدر ہے وہ وزیر اعظم کو اس کے کام سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ جو پاور پہلے پریزیڈنٹ کو تھی کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتا تھا، وہ اب پاور پریزیڈنٹ سے لے لی گئی تھی۔ بائی امپوزنگ اسٹرکٹ پارٹی ڈسپلن آن ایم پی ایس سو دیٹ دے کوڈ ناٹ ووٹ اگینسٹ دا لیڈرز ویو۔ کیا کیا تھا؟ پارٹیز یعنی کہ جو پارٹیز کے ایم پی ایس تھے جو ووٹ لے کر اپنے اپنے علاقوں سے نیشنل پارٹی میں جاتے تھے، ان پر سخت قوانین تھے کہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف، اپنی لیڈر کی رائے کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے تھے۔ They ensured that Prime Minister could continue to rule without being dismissed by either President or party۔ تو ان دونوں سٹیپ سے یہ بات جو ہے وہ ممکن ہو پائی کہ جو پرائم منسٹر تھا وہ کسی بھی خوف کے بنا، چاہے وہ پریزیڈنٹ کا خوف ہو، چاہے وہ پارٹی کا خوف ہو، کہ ان دونوں کے خوف کے بنا پر اپنی جو جاب ہے اس کو کنٹینیو، اپنی حکمرانی کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ جی لاسٹ ہمارا لانگ کویشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ جنرل مشرف کم ٹو پاور، وٹ امپورٹنٹ ایونٹ مارکڈ ہز گورنمنٹ 1999 to 2008۔ جی مشرف صاحب کس طرح گورنمنٹ میں آئے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا بڑے بڑے جو ان کے حکومت میں بڑے بڑے ایونٹس تھے وہ کون کون سے تھے؟ جنرل پرویز مشرف چیف آف دا آرمی اسٹاف واز آن اے کمرشل فلائٹ when نواز شریف dramatically ordered that no airport in Pakistan must allow the aircraft to land۔ جنرل پرویز مشرف جو آرمی چیف بھی تھے ہمارے، وہ ابھی ایک فلائٹ پر سفر کر رہے تھے، سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے، جب نواز شریف نے حکم دیا کہ ان کے جہاز کو پاکستان لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے اس کا پیٹرول ختم ہو جائے اور وہ جہاز جو ہے وہ وہیں پر تباہ ہو جائے۔ He intended to replace Musharraf but the army staff ousted Nawaz Sharif and the government was overthrown۔ وہ مشرف کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن مشرف صاحب جب وہاں پر لینڈ کیے تو انہوں نے نواز شریف کو برطرف کر دیا اور گورنمنٹ کو رد کر دیا۔ مشرف ٹوک اوور کنٹرول آف دا کنٹری، پورے ملک کا جو کنٹرول ہے وہ مشرف نے سنبھال لیا۔ دا موسٹ سگنیفیکنٹ انٹرنیشنل ایونٹ واز 9/11۔ جو سب سے اہم واقعہ جو ان کے دور حکومت پر ہوا وہ نیو یارک پر ہونے والے جو دہشت گردی کے حملے تھے 9 ستمبر کو جو ہوئے تھے، 11 ستمبر کو جو ہوئے تھے وہ تھے۔ دس ایونٹ اسٹرانگلی امپیکٹ پاکستان اینڈ اٹس ریلیشن ود دا USA۔ اس ایونٹ نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، وہ دہشت گردی کے حملوں نے وہاں پر پاکستان اور USA کے تعلقات کو بھی بہت جو ہے بڑے پیمانے پر متاثر کیا تھا۔ دا مشرف گورنمنٹ ڈڈ مینیج ٹو ٹرن دا اکانومی اراؤنڈ۔ مشرف نے پاکستان کی اکانومی بدلنے کی پوری کوشش کی۔ ٹو برنگ اے پولیٹیکل اینڈ سوشل ریفارم، سیاسی اور معاشرتی اصلاحات لانے کی کوشش کی۔ گیونگ مور پاور ٹو پیپل اینڈ دا گراس روٹ لیول، لوگوں کو زیادہ جو ہے عام لوگوں کو جو ہے گراس روٹ لیول پر لوگوں کو جو ہے اختیارات دیے گئے۔ ہی گیو مور فریڈم ٹو میڈیا۔ مشرف صاحب ہی تھے جنہوں نے میڈیا کو بہت زیادہ آزادی دی، جو میڈیا کو بول نہیں سکتا تھا، میڈیا کھل کے بات کرنے لگ گیا۔ دا نیشنل اسمبلی فار دا فرسٹ ٹائم کمپلیٹڈ اٹس ٹرم، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی تھی، ورنہ کوئی نہ کوئی آپ نے ریڈنگ میں بھی پڑھا 1-2 سال بعد حکومت کو گرا دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کے لانگ کویشچن اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کویشچن ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ وٹ واز ڈن ڈیورنگ سوشلائزیشن پروسیس۔ سوشلائزیشن کا جو پروسیس عمل ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟
تو ڈیورنگ سوشلائز پروسیس گورنمنٹ ٹک اوور بیسک کنٹرول اوور انڈسٹریز بینک پرائیویٹ کمپنیز اینڈ اسکول. سوشلائزیشن پرابلم میں جو گورنمنٹ ہے وہ انڈسٹریز بینکس اور پرائیویٹ کمپنیز اور اسکول پر اپنا اختیار حاصل کر لیتی ہے, یعنی کہ لوگوں کو خود جو ہے وہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے وچ اسٹیپ ور ٹیکن بائی ضیاء الحق انڈر ہز اسلامائزیشن پروسیس. کون سے پروسیس کون سے اسٹیپ تھے جو لیے گئے تھے ضیاء الحق نے لیے تھے اپنے جو ہے وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کے بارے میں. تو ہی امپوزڈ شریعہ لا ان کنٹری, نے شریعت کا قانون ملک میں لاگو کیا. انٹرسٹ فری بینکنگ واز انٹروڈیوس, سود سے پاک کاروبار جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. اینڈ سویئر پلنٹی امپوز فار اینی افنس اگینسٹ, اور اسلام کے حوالے سے اگر کوئی جرم کرتا تو بہت شدید سزائیں جو ہیں وہ دی جاتی تھی. وچ ڈیسیژنز آف پریزیڈنٹ مشرف میڈ ہز گورنمنٹ ان پاپولر, مشرف کے کس عمل نے اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو غیر معروف کر دیا, یعنی کہ ان پاپولر کر دیا. امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن, مشرف نے قوانین میں جو امینڈمنٹس کی تھی وہ پہلا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ ان پاپولر ہوئی. دوسرا ایکشن اگینسٹ جوڈیشری سسٹم, اس وقت عدالت کے خلاف مشرف صاحب نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی. وین بے نظیر بھٹو واز کلڈ, بے نظیر بھٹو کو کب قتل کیا گیا؟ شی واز کلڈ آن 27 دسمبر 2007. ان کو 27 دسمبر کو ایک دہشت گردی کے حملے میں شہید کر دیا گیا تھا. واٹ از مینٹ بائی دا پرائیویٹائزیشن اینڈ فار واٹ پرپز اٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1919. پرائیویٹائزیشن کا کیا مطلب ہے اور 1990 میں یہ کس وجہ سے جو ہے وہ متعارف کروائی گئی؟ اٹ مینس ٹو انٹرپرائزز وچ ہیو بین ٹیکن اوور بائی دا اسٹیٹس اینڈ اٹس پرپز واز انکریجنگ فارن انویسٹمنٹ. جی پرائیویٹائزیشن کے عمل میں وہ تمام ادارے لوگوں کو واپس کر دیے گئے جو کہ گورنمنٹ نے خود اپنے انڈر کنٹرول لے لیے تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بزنس کرنے کی جو ہے وہ اٹریکشن ہو اور وہ ملک میں سرمایہ کاری کریں, پیسہ لگائیں. وچ اسٹیپ واز ٹیکن بائی دا یو ایس اے آفٹر 9/11 اٹیک, 9/11 کے جو حملے ہوئے تھے اس کے بعد یو ایس اے نے کون سا ایک بڑا قدم اٹھایا تھا؟ دا ڈیزاسٹر of the 11 September 2001 in New York brought Pakistan into focus and USA launched attack on Afghanistan. جی 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان پوری دنیا کے فوکس میں آ گیا تھا, اور جو یو ایس اے ہے اس نے اپنے جو افغانستان پر حملے ہیں وہ کرنا شروع کر دیے. وچ ایرا آف مارچ آف مارشل لا ان دا 21st century mark as economical strong in Pakistan, what was its cause? مارشل لا جو یعنی کہ جو فوجی حکومت تھی وہ 21ویں سینچری میں کون سا مارشل لا تھا جو بہت زیادہ اکنامیکلی اسٹرانگ ثابت ہوا پاکستان میں, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دا رول آف دا جنرل مشرف ڈیورنگ 2002 to 2007 واز مارکڈ ایز اے اکنامیکل اسٹرانگ ان پاکستان ڈیو ٹو اسٹیبلٹی. جی جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں اس میں سب سے اکنامیکلی فائدہ مند مارشل لا جو تھا وہ مشرف کا مارشل لا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں جو تھا وہ توازن کی صورتحال تھی, کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ خراب نہیں تھی. یہ بیٹا آپ لوگوں کے اس چیپٹر کے لانگ کویسچن اور شارٹ کویسچن ہیں. ٹوٹلی ریڈنگ ہم لوگوں نے پریویس لیکچرز میں کمپلیٹ کر لی ہے. اس فائل کو میں آپ کے ڈاؤن لوڈ فولڈرز میں بھی رکھ دوں گی, اگر آپ وہاں سے لینا چاہیں سافٹ فارم میں یا ہارڈ فارم میں, جس فارم میں بھی لینا چاہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ پورشن آپ کی جو LMS پورٹل کا ہے وہاں پر یہ PDF فارم میں بھی پڑھی ہوگی. یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جیو کے جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کے ساتھ, اس کی ریڈنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.